بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز بدھ 23 جون 2021 ہے۔ میں فضا سلیمان عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی جانب سے آپ سب کو آج کی اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ میری عطا کا شمار ہے۔ اب میں نماز اور اس کے ترجمے کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا سبق میرے ساتھ دہرائیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔
جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ اب میں قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد ادریس کو۔ جزاک اللہ سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ سے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کے ذریعے سمجھایا کہ جس رب کی عبادت کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے وہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے خلق پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو من سے قبلکم، تم سے پہلے تھے، یعنی تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو، بڑوں کو بھی پیدا کیا۔ لعلکم، تاکہ تم، شاید کہ تم، تتقون، ڈرو، بچو اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے بن جاؤ۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں دو دلائل دیے گئے تھے۔ پہلی دلیل یہ دی گئی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، دوسری دلیل یہ دی گئی کہ تمہارے بڑوں کو، پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا۔ آج اس سے اگلی آیت کریمہ دیکھتے ہیں، اس میں تین مزید دلائل دیے گئے ہیں، اور فرمایا گیا الذی، وہ ذات ہے، جعل، بنایا، لکم، لام کا مطلب ہے لیے، تم یہ بار بار آئیں گے، جو الفاظ بار بار آ رہے ہیں کم از کم انہیں تو ضرور یاد کر لیں۔ الذی جعل لکم، وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فراش کہتے ہیں بستر، بچھونا، ایسی جگہ جہاں انسان ٹھہر سکے۔ زمین کو اللہ نے بنایا ہے ایسا کہ نہ تو بہت نرم ہے جیسے پانی ہے، انسان ٹھہر نہیں سکتا، اور نہ لوہے کی طرح سخت کہ انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے۔ ایک مناسب حد تک سختی اور نرمی رکھ کے اللہ نے زمین کو بنایا ہے تاکہ انسان اس پہ اطمینان سے رہ سکے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ایسا بنا دیا ہے کہ جو چھت کی طرح ہو، اوپر سے اس نے اسے ڈھانپ دیا، اس پوری زمین کو اس آسمان کے ذریعے۔ یہاں مختصر طور پہ یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ زمین کے بارے میں سوچو، اور آگے کئی جگہ پہ قرآن پاک میں زمین اور آسمان کی طرف توجہ دلائی جائے گی کہ لوگوں غور کرو اس پہ کہ اتنی بڑی زمین ہم نے ایسے تھوڑی یہ خود ہی بن گئی، ہم نے ایسی بڑی زمین بنائی ہے کہ وہ انسان تمہارے زندہ اور مردہ سب کے لیے کافی ہوگی۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و اموات، کہ ہم نے زمین کو تمہارے زندہ اور مردہ سب کے لیے کافی نہیں کر دیا، یعنی جتنے زندہ انسان ہیں وہ بھی سارے اسی پہ رہتے ہیں، اور جو مر گئے ہیں وہ بھی سارے اسی میں ہیں، اس زمین سے باہر کوئی نہیں گیا سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے کہ جو وقتی طور پہ ابھی اس زمین سے باہر ہیں، اور وہ واپس آئیں گے اور اسی زمین پہ ان کا انتقال ہوگا۔ اب یہ زمین اگر خود سے اپنی مرضی سے والعیاذ باللہ کسی کے خیال کے مطابق خود سے بن گئی ہے، تو اس زمین کو کیسے پتہ چل گیا کہ اتنے سارے لوگوں نے آنا ہے اور ان سب کو سنبھالنا ہے؟ اور پھر قرآن آگے چل کے
سورہ ملک کے شروع میں آسمان کے بارے میں غور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو کوئی تمہیں خرابی نظر آتی ہے، کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے، کبھی پہلے نہیں نظر دیکھا تھا اب دیکھ لو، بار بار دیکھو، کوئی تمہیں اس میں خرابی نظر آئے۔ اسے خالی چھت نہیں بنایا بلکہ اس میں چاند، سورج، ستارے، انسان کی ضرورت کے لیے خوبصورتیاں بھی پیدا کر دی ہیں اور ضرورتیں بھی پوری کرنے کی چیزیں پیدا کر دی۔ تو پہلی آیت کریمہ میں جو دو دلائل دیے گئے تھے وہ انسان کی ذات کے اندر کے، اپنی ذات سے متعلقہ تھے کہ تمہیں پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا۔ اب اس کی ذات سے باہر جو انسان کی ضرورتیں پوری کیے گئے ان میں سے دو کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ بھئی زمین تمہارے لیے پیدا کی ہے جس پہ تم ٹھہرے ہوئے ہو، اطمینان سے رہتے ہو، اور آسمان اوپر تمہارے لیے بنایا ہے، اور تیسری یہ چار چیزیں ہو گئی، اور پانچویں چیز جو تمہاری ضرورت ہے کھانا پینا، تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے پانی، ماء، پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ، سو نکالا ساتھ اس کے، یعنی اس کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، رزقاً، کس لیے پھل پیدا کیے؟ رزق کے طور پہ، لکم، تمہارے، تمہیں پھلوں کے ذریعے، یہاں پھل سے مراد ہر چیز ہے جو اللہ نے کھانے کے لیے دی ہے۔ اور ثمرہ جو ہے یہ ثمرات کی واحد ثمرہ ہے۔ ثمرہ جو ہوتا ہے یہ پھل کو بھی کہتے ہیں اور ثمرہ نتائج کو بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، آگے کچھ آیات کے بعد اور چیزیں آئیں گی تو پھر فائدہ دے گی بات۔ تو ثمرہ پھل کو بھی کہتے ہیں، ثمرہ کسی چیز یعنی جو آپ محنت کرتے ہیں اور سال دو سال پڑھتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں، جو نتائج آتے ہیں تو انسان کہتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ آپ نے جو محنت کی ہے، پڑھا ہے، یا خدا نہ خواستہ غلط نتیجہ آ گیا تو تب بھی یہی کہتے ہیں جی جو کچھ آپ نے کیا تھا یہ اسی کے ثمرات ہیں۔ تو یہ نتائج کے معنی میں بھی آتا ہے، پھل کے معنی، یہاں خوراک پھل کے معنی میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب پانی تو ایک ہی ہوتا ہے اور زمین بھی ایک ہی ہے، اور اس کے اوپر سورج، ہوائیں، وہ بھی سب ایک ہیں، ایک ہی طرح کی دھوپ پڑتی ہے، ایک ہی طرح کی ہوائیں چلتی ہیں، ایک ہی طرح کی زمین ہوتی ہے، لیکن اسی زمین سے جو اگنے والے پودے ہوتے ہیں ان پہ رنگ برنگے پھول آ رہے ہوتے ہیں، رنگ برنگے پھل آ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ٹکڑے میں قریب قریب چند فٹ کے فاصلے پہ پودے ہوتے ہیں، اور ایک پودے پہ پھول آ رہے ہیں، دوسرے پہ کانٹے آ رہے ہیں، ایک پہ سرخ رنگ کے پھول آ رہے ہیں، دوسرے پہ سفید آ رہے ہیں، ایک پہ میٹھی چیزیں لگ رہی ہیں، دوسرے پہ کڑوی چیزیں لگ رہی ہیں۔ تو زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، ہوائیں بھی ایک ہیں، آسمان سورج بھی ایک ہے، لیکن اللہ اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کرتا ہے، رزق کے لیے تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا۔ اب یہ 5 دلائل دے کے ایک بات سمجھائی گئی ہے، جو آپ میں سے جن لوگوں نے فرسٹ ایئر پڑھ لی ہے یا اب پڑھیں گے تو ان میں انہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ پہلے باب میں انہوں نے توحید کے بارے میں جب پڑھا تھا تو وہاں ایک چیز سمجھائی گئی تھی کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے، اور تیسری بات تھی کہ صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا۔ یہاں یہ وہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کرنے والا، اور تمہارے رہنے کی جگہ کا انتظام کرنے والا، اور تمہاری خوراک، سب چیزوں کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، رب ہے تمہارا، تو دیکھو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، سو نہ بناؤ للہ، یہ اگر جعل آپ کو یاد ہو تو یہ اسی کی تبدیل شدہ فارم ہے یہاں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، سو نہ بناؤ اللہ کے لیے انداد، ند کہتے ہیں شریک کو، پارٹنر، مد مقابل جو ہوتا ہے، تو اللہ کا شریک نہ بناؤ، سب کچھ تو اللہ دے رہا ہے اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ تو اتنی بات تو تمہیں سمجھ آنی چاہیے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی یہ جو دلائل دیے گئے ہیں، یہ جو 5 باتیں اوپر کی گئی ہیں، یہ کوئی ایسی تو نہیں ہے جو سمجھ نہیں آتی، یہ تو سب تمہیں پتہ ہے۔ ایک تو دلائل ہوتے ہیں نا، مشکل باتیں کر دی جاتی ہیں،
جب مشکل بات ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، میں اتنا علم نہیں رکھتا، تو لہذا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سادی باتیں کی ہیں کہ ایک دیہاتی انسان بھی جانتا ہے کہ مجھے کسی بت نے نہیں پیدا کیا، مجھے کسی مخلوق نے یعنی کسی چیز نے نہیں پیدا کیا، مجھے پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور میرے آبا و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا، اور یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں کہا گیا، زمین، آسمان، پانی، یہ ساری بھی چیزیں سب انسان جانتے ہیں، اس لیے فرمایا تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو یعنی چیزیں تمہیں پتہ ہیں، تو پھر کس بنیاد پر تم شرک کرتے ہو؟ تو اس آیت کریمہ میں پوری انسانیت کو خطاب کر کے اس اصل چیز کی طرف بلایا گیا، جس کا جو قرآن کا اصل مقصد ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر۔ آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دیتی ہوں اسکیا کالج گرلز ونگ صدبہ عاشق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان ہے عفو و درگزر۔ عفو کے معنی ہے معاف کرنا، درگزر کرنا اور چھوڑ دینا۔ کسی کی غلطی پر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کو معاف کر دینا، چھوڑ دینا عفو کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی وسعت کی طرف جو آسمانوں اور زمین جیسی ہے، جو المتقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جو فراخ دستی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عفو بھی ہے، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ مجرم، خطا کار اور سزا و عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانیوں، خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا، جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے بجائے نرمی اور محبت سے پیش آنے والا۔ تمام انبیاء بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عفو کے مکمل نمونہ اور آئینہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس دعویٰ کی سب سے بڑی روشن اور واضح دلیل و برہان ہے۔ سیرت کی تمام کتب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات سے دوچار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رنج و غم اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑا اور رسیاں ڈال کر کھینچنے اور بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو تیر و تفنگ نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی خوف دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، مجنون اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب علیہ السلام کو خاک و خون میں تڑپا تڑپا کر شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے کھانے میں زہر ملانے والے لوگ جب مفتوح، جنگی قیدی اور بے بس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف یہ کہ دل و جان سے معاف کر دیا، بلکہ ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دلوں میں ڈیرا ڈال لیا۔ انسانی معاشرے میں امن و امان اور سکون و راحت کا خوشگوار ماحول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کی فضیلت، اجر و ثواب، اس کی معاشرتی اہمیت و ضرورت کو واضح لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں کی اعلیٰ صفات کا جہاں تذکرہ ہے، وہاں پر ان کی عفو و درگزر جیسی عمدہ صفت سرفہرست ہے۔ چونکہ غصے کا آنا ایک فطری عمل ہے اور اس کی وجہ سے معاشرہ میں خون خرابہ، قتل و غارت اور دشمنی و عداوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کا حل عفو و درگزر کو قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ عفو و درگزر کا حکم ایسے معاملات میں ہے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے،
اور اگر معاملہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا ہو تو وہاں غصہ کا نہ آنا ناپسند ہے۔ وہ کفار اور دشمن قوتیں جو اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے درپے ہوں ان کے بارے میں ہرگز عفو و درگزر کا حکم نہیں۔ اسی طرح سماجی برائیوں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے قانونی سزائیں جاری کرنے میں بھی عفو و درگزر سے کام نہیں لیا جائے گا، ورنہ بدامنی مزید پھیلے گی۔ قرآن کریم کی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کے ہزاروں واقعات ملتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اور خوب ترغیب بھی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو و درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ آج ہمارے معاشرے کو بدلے، زیادتی اور انتقامی جذبات کی آگ نے ہر طرف سے جھلسا رکھا ہے۔ ہمارے اخلاق و عادات کو ظلم کی دیمک چاٹ رہی ہے۔ ہر طرف سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ غلطی اور جرم سے بڑھ کر سزا اور بدلے کی روش ظلم در ظلم کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے دل رحم و کرم، صبر و تحمل اور عفو و درگزر جیسی اعلیٰ اوصاف سے یکسر خالی ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اجتماعی طاقت کا شیرازہ بکھر کر پارا پارا ہو چکا ہے۔ باہمی نفرت و عداوت، لڑائی جھگڑے اور انتقامی کارروائیوں نے ہماری حیرت و جلال، وجاہت و دبدبے کو سلب کر لیا ہے اور آپس کے انتشار کی وجہ سے ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے۔ آئیے عزم کریں، محض ارادے نہیں بلکہ فیصلے کریں کہ ہم سب ایسی زندگی گزاریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ معاشرے کو خوشگوار، محبت افزا اور پرامن بنانے کے لیے بقائے باہمی پر عمل کریں گے اور اپنے اندر دیگر اعلیٰ اوصاف کی طرح عفو و درگزر کی صفت بھی پیدا کریں گے۔ آئندہ اس امید بلکہ پختہ یقین کے ساتھ لوگوں کی غلطیاں اور جرائم کو معاف کریں گے کہ کل قیامت میں اللہ کریم عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے ہماری غلطیاں اور جرائم بھی معاف کر دے گا۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ میں اپنی اسمبلی کا اختتام اس پیغام سے کروں گی، اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ نگہبان۔